اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھ مصطفیٰ کو ستایا گیا۔ اللہ آج اس دور میں تو تبلیغ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، پھول کے ہار پہناتے ہیں، ہمیں تو سب کچھ سجا سجایا بنا بنایا ملا ہے، لیکن اس وقت توحید کے پرچم کو بلند کرنا اپنی ہتھیلیوں پر انگارے رکھنے کے برابر، اور جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے اس وقت پھر کوئی اگر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرے اس کی بات پھر اپنی ہوتی ہے۔ اللہ وہ بنیادیں ایسی مضبوط ہوئیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یہ اللہ ہے، علیہ وآلہ وسلم، بہت توجہ، کہ حضور کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، بے شک، ٹھیک ہے۔ سیرت میں یہ بھی لکھا کہ کسی مچھر نے حضور کو نہیں کاٹا کبھی، یہ لکھا بزرگوں نے۔ جو رب اپنے حبیب کے جسم مقدس پر مکھی اور مچھر کو نہ آنے دے، وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب دین اسلام کی سربلندی کی بات آتی ہے تو اس انداز میں میدان عمل میں ہیں کہ آپ کی ذات پاک پر بھی ظالم ظلم کر رہے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ فلسفے کو سمجھیں۔ حافظ صاحب، ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جو لاڈلا ہوتا ہے نا، اسے ہم ہر کام سے فری کر دیتے ہیں۔ ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں، جی کہتے ہیں یہ ہمارے استاد کا بہت لاڈلا شاگرد ہے۔ اچھا بھائی پھر کیا کریں؟ تو اس سے تو زیادہ کام لینا چاہیے۔ وہ لاڈلے کو بھی ہم نے صوفے پہ بٹھا دیا۔ بچوں میں جو لاڈلا ہوتا ہے کہتے نہیں یہ کام نہیں جائے، تو کام پہ جا۔ بلا تمثیل اللہ کی رحمت کے لاڈلے سب سے بڑے ذاتی مصطفیٰ ہے، حضور سے بڑا کوئی نہیں۔ سنیے گا، سبحان اللہ، پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ لاڈلے حسنین کریمین ہیں۔ آپ بنیاد کو دیکھیں، حضور کے صحابہ ہیں۔ ہمیں جو مزاج اللہ کی رحمت کا جو بتاتا ہے اور اللہ کے حبیب کا جو مزاج ہمیں بتاتا ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ بہت کمال، اگر اللہ کے محبوب کے دین کی بات آ جائے تو رب العالمین کی رحمت کا مزاج یہ ہے کہ جو جتنا میرا مقرب ہوگا وہ اتنا میرے دین کی سر بلندی کے لیے میدان میں ہوگا، واہ واہ اور واہ اس کو واہ، اتنا ستایا جائے گا۔ اللہ، اور قرآن نے اس حوالے سے بات ذکر کی، جی حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کاش آج ہم بدل جائیں اور ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اترے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ حبیب یہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں؟ جی آپ انداز دیکھیں بات کرنے کا۔ آج کا آپ کا موضوع بڑا سینسٹیو، بڑا حساسیت والا ہے۔ فرمایا حبیب یہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ فما وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا۔ مولا تو تو رب ہے، کیوں آزماتا ہے؟ مولا تو سب جانتا ہے، تو کیوں آزماتا ہے؟ فرمایا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ لوگوں کو بتا دے کہ اپنے دعوے میں سچا کون ہے اور اپنے دعوے میں جھوٹا کون ہے۔ اللہ، اور پھر اکبر، مطلب آپ اندازہ لگائیں، حسنین کریمین کے ناز مصطفیٰ اٹھاتے ہیں۔ آپ سوچیں، صحابہ گردنیں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ قرآن نے فرمایا آواز بھی بلند مت کرنا، اور حسنین آتے تو کاندھوں پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ، کتنے لاڈلے ہیں، لیکن میرا آقا جانتے تھے یہی لاڈلے ایسی قربانیاں دیں گے میرے دین کے لیے جو کبھی چشم فلک نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو صادق الامین منوایا۔ اللہ، ہر ایک نے حضور کو صادق الامین کہا۔ واہ واہ، اللہ کے محبوب سب سے بڑا درجہ رہتے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہی سب سے زیادہ دین کے لیے ستائے گئے ہیں۔ اللہ، آج آپ اور میں سمجھیں معذرت کے ساتھ کہ ڈرائنگ روم میں میں بیٹھ جاؤں اور میری کوئی مخالفت نہ ہو، مجھے کوئی کچھ نہ بولے، اور میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو ہمیں اپنا سوچنا ہے کہ اللہ کے محبوب کو پتھر تک مارے گئے، حضور کے دندان مبارک کا بعض حصہ شہید ہوا، حضور کے خون مبارک اس تبلیغ اسلام کے اندر شامل ہے۔ پھر صحابہ کی بات آتی ہے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، سرکار کے چچا جان سید الشہداء حضرت حمزہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے، امام حسین، تو جتنے لاڈلے ہیں نا وہ سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں۔ اگر آج ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقام چاہیے تو ایک ذہن بنا لی ٹرانسمیشن کہ ہم حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، نہ دیکھیں کون موافق ہے
کون مخالف ہے؟ جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. جب وہ اتنا ستائے گئے ہیں تو حافظ صاحب آپ کو اور مجھے کوئی دین کے لیے کچھ کہہ دے تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم کی برکت سے ہمیں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین.